جو نماز پڑھتا ہے دکھاوے کے لیے وہ شرک کر چکا. نماز ہر مسلمان پر فرض ہے اور 5 وقت فرض ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ کا بندوں پر حق ہے، یہ اللہ کا حکم ہے، اور اس کا ترک کرنا بہت بڑا گناہ ہے. شریعت اسلامیہ میں نماز کا ترک کرنا زنا کرنے، چوری کرنے اور شراب پینے سے بھی بڑا گناہ ہے. صحیح مسلم کی ایک حدیث ہے، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا کہ نماز کا چھوڑنا بندہ مومن اور شرک و کفر کے درمیان کی دیوار کو ڈھا دیتا ہے، یعنی توڑ دیتا ہے. لیکن یہ حیرت کی بات تو یہ ہے کہ بہت سی مسلمان نماز ادا کر کے شرک کرتے ہیں، اور یہ حال ہر دوسرے تیسرے مسلمان بھائی کا ہوتا ہے. حدیث میں آتا ہے کہ اگر تم نماز پڑھ رہے ہو اور تم یہ دیکھو کہ کوئی شخص تمہیں دیکھ رہا ہے تو تم سجدہ لمبا کر دو تو یہ شرک ہے. پہلے تمہارا سجدہ فرض کیجئے 10 سیکنڈ کا تھا. جب تم نے دیکھا کہ کوئی تمہیں دیکھ رہا ہے تو اب اس کے اوپر اپنے تقوی، اپنے تدین، اپنی نیکی کا روب جھاڑنے کے لیے اب آپ نے 5 سیکنڈ کا اضافہ کر دیا، 15 سیکنڈ کا سجدہ کیا. یہ 5 سیکنڈ کس کو سجدہ کیا آپ نے؟ یہ اللہ کے لیے نہیں ہے، یہ اس شخص کو دکھانے کے لیے ہے. یہ شرک خفی ہے. ظاہر بات ہے کہ اس کو ہم دیکھ نہیں سکتے، اس پر فتویٰ نہیں لگ سکتا. یہ دل کا معاملہ ہے، اندر ہی اندر کا معاملہ ہے. اس میں صرف واضح و نصیحت کی جائے گی، سمجھایا جائے گا کہ دیکھو بھائی یہ بھی شرک ہے. جب میں نے ڈاکٹر اسرار احمد کی یہ بیان سنی تو میرے رونگٹے کھڑے ہوئے، کیونکہ نہ چاہتے ہوئے یہ ہمارے ساتھ بھی ہو جاتا ہے. لیکن بہت سے لوگوں کے ذہن میں یہ سوال بھی ہوگا کہ ہم ریاکاری تو نہیں کرتے، لیکن ریاکاری کا وسوسہ آتا ہے. اب ان دونوں میں فرق ہے. فعلی صورت یعنی انسان کو یہ عمل قصداً دوسرے کو دکھانے کی نیت سے کرے، خواہ دکھلاوے کی نیت فعلے سے ہو یا عمل کے درمیان آ جائے تاکہ لوگ اس کو اچھا سمجھے، اس کی شہرت ہو یا اس کے متعلق ہو جائے وغیرہ. یہ مذموم ہے، خلاف شرع عمل ہے، برا، فاسد، حرام اور ناجائز عمل ہے، بلکہ شرکی عمل ہے. جبکہ دوسری صورت یعنی انسان کو یہ اچھا عمل اللہ کی رضا کی نیت سے کر رہا ہو، اور اس دوران یا عمل کے بعد اس کو یہ وسوسہ آئے لوگ مجھے دیکھ رہے ہیں اور اچھا سمجھ رہے ہیں. یہ قابل مذمت اور قابل گرفت نہیں، یہ غیر اختیاری چیز ہے. جبکہ ریاکاری اختیاری چیز ہے کہ جس عمل کا محرک اور باعث اللہ تعالیٰ کی رضا جوئی کے بجائے دوسری چیز ہو، یعنی انسان ہو. بعض اہل اللہ نے تو یہاں تک فرمایا ہے کہ ریا کا وسوسہ انا للہیت اور خلوص کی علامت ہے، کہ یہ شخص ریاکاری سے بچنے کی کوشش کرتا ہے، اس لیے تو اس کو اپنے اعمال میں ریاکاری محسوس ہوتی ہے. ورنہ جس کو اللہ کی خوشنودی کا حصول مقصود ہی نہ ہو تو اس کو اس قسم کے خیالات اور وسوسے کیوں کرا سکتے ہیں؟